مفتی صاحب، سوات اور بنیر میں حالیہ بارشوں اور سیلاب سے بہت تباہی ہوئی ہے، اس حوالے سے آپ کا کوئی بیان سامنے نہیں آیا؟ بہت زیادہ تباہی ہوئی ہے، تھوڑی نہیں ہوئی ہے۔ بنیر میں کیا کہا جا رہا ہے، تقریباً 350 تو وہ ہیں جو بالکل آفیشلی جن کا ریکارڈ ہے جو شہید ہوئے ہیں، لیکن تعداد بہت زیادہ ہے، اور جو بے گھر ہوئے ہیں ان کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے۔ بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے یہ جو سوات میں، بنیر میں اور بھی ارد گرد کے گاؤں میں آیا ہے۔ اب وہی بات ہے کہ حکومت ہی نااہل ہے۔ سندھ میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، سیلاب آتا ہے، ہزاروں لوگ مر جاتے ہیں، جو مختلف قسم کے ٹرسٹ ہیں وہ مدد کر رہے ہوتے ہیں، پھر گورنمنٹ اگلے سیلاب کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ تو آج یہ پہلی دفعہ تو کے پی کے میں سیلاب نہیں آیا۔ میں جب کینیڈا میں تھا، جب ہم نے وہ ویڈیو دیکھی، کیا تباہی والی ویڈیو تھی، کتنے گھنٹے بیچارے وہ پانی کے بیچ میں کھڑے رہے ہیں، کوئی بچا لو ہمیں، اور سب کے سامنے ان کی موت واقع ہوئی ہے۔ کس قدر دردناک واقعہ ہے۔ تو بھائی ہم ملک میں مسلح لڑائی کے قائل نہیں ہیں، لیکن احتجاج تو کرو نا ان کے خلاف۔ کے پی کے کی گورنمنٹ اتنا فنڈ لے رہی ہے، سیلاب تو آتے رہیں گے، آسمان سے بارشیں تو برستی رہیں گی، بھائی پیشگی کوئی انتظام کرو آپ لوگوں کو تباہی بربادی سے بچانے کا۔ یہ ہمارے مقدر میں تھوڑی رہ گیا ہے کہ ہم یہ حالات دیکھتے رہیں اور تبصرے کرتے رہیں اور روتے رہیں، پیٹتے رہیں۔ گورنمنٹ کہاں گئی پھر وہ؟ یا معاذ اللہ کو معاذ اللہ برا بلا کہیں کہ بارشیں کیوں برسا رہا ہے وہ؟ اللہ کہے گا بارشیں جاپان میں بھی ہوتی ہیں، بارشیں امریکہ میں بھی ہوتی ہیں، بارشیں کینیڈا میں بھی ہوتی ہیں، کہیں یہ تباہی نہیں آتی، یہ صرف تمہارے ملک میں ہی تباہی آ رہی ہے۔ تو یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے، یہ حکومتوں کا عذاب ہے جو ہمارے سر پہ مسلط ہوا ہوا ہے۔ تو اس لیے اس میں سب سے پہلے تو ان سیاسی حکومتوں کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے اور مؤثر آواز اٹھانی چاہیے کہ تم لوگ کدھر سو رہے ہو، باقی ہماری کیا ذمہ داری ہے۔ تو بھائی میں انشاءاللہ، میرا ارادہ ہے، میں صرف زبانی بیان نہیں دوں گا، میرا ارادہ ہے میں کے پی کے کل یا پرسوں انشاءاللہ میرا سفر ہے، اور جو ہماری اپنے ان بھائیوں سے مدد ہو سکتی ہے، میرا اپنا ٹرسٹ بھی ہے مفتی طارق مسعود فاؤنڈیشن، اس میں اگر آپ تعاون کرنا چاہیں، اور پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ بھی ایک بہت جو پہلے سے ان لوگوں کے جو جہاں بھی ڈیزاسٹر آتا ہے، چاہے وہ سندھ ہو، آپ نے دیکھا ہوگا سندھ میں سیلاب میں ہم گئے اندر، پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ کے تحت گیا تھا میں، تو ہم سے تو یہی ہو سکتا ہے کہ ہم لوگوں سے بھی تعاون کی اپیل کریں، اپنی جیب سے بھی خرچ کریں، جائیں ان کے غم میں ان کا سہارا بنیں، تو یہی مجھ سے ہو سکتا ہے۔ اور تو میں ڈیم تو بنوا نہیں سکتا بھائی وہاں پہ کہ آئندہ کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو اس کی پیشگی مدد کی، یہ تو کام گورنمنٹ کرے گی۔ تو ہمارے بس میں یہی ہے، میرا ارادہ ہے انشاءاللہ میں کے پی کے سفر کر رہا ہوں، اور جہاں جہاں بڑا نقصان ہوا ہے وہاں جا کے ہم ٹوٹی پھوٹی جو ہم سے غم کی تلافی ہو سکتی ہے، ہم اس غم میں ان کی تلافی کی کوشش کریں گے۔ آپ لوگوں سے بھی تعاون کی اپیل ہے۔ اور دیکھو کراچی تو ہمیشہ سے ریکارڈ ہے، جب بھی ملک میں کوئی حادثہ ہوتا ہے، جیسے 2005 میں زلزلہ آیا تھا، تو کراچی پھر سارے فرق مٹا کے مدد میں سب سے ٹاپ پہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہمارے کے پی کے میں ہمارے مسلمان بھائیوں پہ، پاکستانی بھائیوں پہ، قومی بھائیوں پہ مذہب کا رشتہ بھی ہے، قوم کا رشتہ بھی ہے، تو ان کو جو جس آفت میں یہ لوگ مبتلا ہیں، تو سب سے پہلے میں کراچی کے تاجروں سے اپیل کروں گا کہ اپنی تجوریوں کے منہ کھول کے بھرپور طریقے سے ان کی مدد کریں، اور پنجاب والوں سے بھی اور کے پی کے والوں سے بھی، جو بھی مالدار لوگ ہیں ان کی ذمہ داری ہے۔ بھائی ہمارے بس میں یہی ہے، اس میں انشاءاللہ ہم کنجوسی نہیں کریں گے۔ تو ہم نے ایک اندازہ لگایا ہے کہ ان کو جو سروے کیا ہے، ہماری جو پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ کی ٹیم ہے وہ تو پہلے پہنچ چکی ہے، وہ سروے ان کو تو بہت تجربہ ہے پہلے سے۔ تو اس وقت ان کو جو سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ 3 چیزوں کی ہے۔ ان فیوچر تو جو مکان ٹوٹ گئے وہ بھی کوشش کریں گے بنوانے کی، لیکن فوری طور پہ جو ضرورت ہے، جو لوگ بھی سیلاب سے متاثر ہوئے، 3 چیزوں کی ضرورت۔ کچھ لوگ اپنی چھتوں پہ چڑھ کے بیٹھے ہوئے ابھی تک، گھر بالکل کچھ لوگوں کے بالکل بہہ گئے، بے گھر ہو گئے وہ۔ تو 3 چیزوں کی سب سے زیادہ ضرورت ہے فوری طور پہ، تاکہ اموات سے بچایا جا سکے۔ نمبر 1 صاف پانی، نمبر 2 پکا ہوا کھانا۔ راشن کا پروجیکٹ بھی ہوگا، فوری طور پہ بھی کیا چاہیے؟ تیار کھانا، ڈبوں میں پیک ہو، پکڑا دو بھائی، جان بچاؤ اپنی۔ اور تیسرے نمبر پہ خیمے، تاکہ اپنی خواتین کے ساتھ، بچوں کے ساتھ سر چھپانے کی کوئی جگہ ہو۔ تو اس کے لیے جو بھی تعاون کرنا چاہیں، صاف پانی کی بوتلیں، تو اگر کوئی ڈیٹیل ہے تو بتا دیں، میں ابھی اناؤنس کر دیتا ہوں۔ آپ لوگوں نے کچھ تیاری کی ہے نا اس پہ؟ خیمے میں 15,000 روپے کا ایک خیمے کا خرچہ ہے، اور دوسرا صاف پانی کی بوتل، وہ تو جتنی پھر بوتلیں آپ دینا چاہیں، اور پکا پکایا کھانا، تو پکائے پکائے کھانے کا کیا طریقہ ہوگا؟ وہیں بنائیں گے۔ اچھا، اندرون سندھ 2011 میں جب سیلاب آیا تھا تو ہم گئے تھے، 2011 تھا یا 10 تھا، پوری طرح یاد نہیں، تو ہم نے وہاں، یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ کام ہمارے لیے اجنبی نہیں ہے، یہ میں پہلے بھی بہت عرصے سے کرتا آ رہا ہوں، اور بغیر کسی پروفٹ کے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ میں نے پاکٹ ویلفیئر ٹرسٹ کے ساتھ ترکی بھی گیا ہوں،
زلزلے میں مدد کے لیے. اندرون سندھ بھی گیا ہوں. ٹرسٹ کے ساتھ جب بھی کوئی بندہ جاتا ہے نا تو اس کا اپنا کمیشن ہوتا ہے, خاص طور پر کوئی مشہور آدمی جا رہا ہو. میرا ان چیزوں میں کوئی کمیشن کبھی بھی نہیں ہوا ہے, بلکہ میرا الٹا پیسہ اپنی جیب سے بہت سارا خرچ ہوا ہے. تو ہم 2010 میں بھی گئے تھے, 2008 یا 10 کی بات ہے, جب سندھ میں سیلاب آیا تھا تو وہاں اپنے طلبہ کو, ہم جامعۃ الرشید کے طلبہ کو لے گئے تھے. تو اس میں ہم نے باقاعدہ ایک کھانا پکانے کی نا, وہیں پہ جو باورچی ہوتے ہیں انہوں نے پکا کے, وہی ہم نے شاپر میں اس کو پیک کر کے, باقاعدہ کشتیوں میں جاتے تھے ہم پانی کے اندر. کچھ لوگ ایسے تو پانی کے اندر بالکل گھرے ہوئے تھے, وہ خشکی پہ آ ہی نہیں سکتے تھے, تو لانچوں میں جا کے ہم ان کو خوراک پہنچاتے تھے. تو یہاں بھی انشاءاللہ یہ طریقہ کار ہوگا کہ جن علاقوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ پانی کے اندر گھرے ہوئے ہیں, تو وہیں پہ ہم نے کھانا پکانے کا انتظام کر کے تازہ کھانا ان تک پہنچایا جائے گا. تو اس کھانے میں تعاون کرنا چاہیں یا خیموں میں تعاون کرنا چاہیں یا پانی میں تعاون کرنا چاہیں, ادویات میں, دواؤں میں, جو بیسک دوائیں ہوتی ہیں, نزلہ, زکام, کھانسی وغیرہ, ظاہر ہے بیماریاں پھوٹتی ہیں جب پانی کھڑا ہوتا ہے, تو بہت زیادہ بیماریاں پھیلتی ہیں. تو اس میں کوئی بھی تعاون کرنا چاہے تو میرا ٹرسٹ ہے مفتی طارق مسعود فاؤنڈیشن, اس میں بھی تعاون کر سکتے ہیں. یہ کلپ بنا کے ڈال دینا اس پہ, تو اسی میں ہم اس کا لنک بھی دے دیں گے. اور پاکٹ ویلفیئر ٹرسٹ بھی یہ کام کر رہا ہے, ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیں تو ان کے ساتھ تعاون کر دیں. مقصد تو یہ کہ ان تک مدد پہنچ جائے. اور کوئی اخپل طریقے سے ان کی مدد کرنا چاہے, خود جا کے بانٹنا چاہے, سبحان اللہ, نور اللہ نور. تو اس میں کوئی بھی تعاون کرنا چاہے تو میرا ٹرسٹ ہے مفتی طارق مسعود فاؤنڈیشن, اس میں بھی تعاون کر سکتے ہیں. جن علاقوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ پانی کے اندر گھرے ہوئے ہیں, تو وہیں پہ ہم نے کھانا پکانے کا انتظام کر کے تازہ کھانا ان تک پہنچایا جائے گا. تو اس کھانے میں تعاون کرنا چاہیں یا خیموں میں تعاون کرنا چاہیں یا پانی میں تعاون کرنا چاہیں, ادویات میں, دواؤں میں, جو بیسک دوائیں ہوتی ہیں, نزلہ, زکام, کھانسی وغیرہ, ظاہر ہے بیماریاں پھوٹتی ہیں جب پانی کھڑا ہوتا ہے, تو بہت زیادہ بیماریاں پھیلتی ہیں. تو اس میں کوئی بھی تعاون کرنا چاہے تو میرا ٹرسٹ ہے مفتی طارق مسعود فاؤنڈیشن, اس میں بھی تعاون کر سکتے ہیں. یہ کلپ بنا کے ڈال دینا اس پہ, تو اسی میں ہم اس کا لنک بھی دے دیں گے. اور پاکٹ ویلفیئر ٹرسٹ بھی یہ کام کر رہا ہے, ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیں تو ان کے ساتھ تعاون کر دیں, جس طرح سے چاہیں. پاکستان کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے, سیلاب سے جو تباہی آئی ہے. تو لاشیں نکل رہی ہیں کیچڑ کے اندر سے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو بیچ میں خشکی میں پھنس گئے, ان کے پاس کھانے کا انتظام نہیں, وہ بھوک سے تڑپ کے مر رہے ہیں. اب آپ دیکھیں نا, ان حالات میں میڈیا کو دیکھیں تو ان کے سیاسی جھگڑے پھڈے ہی چل رہے ہیں, وہ ایسا ہے, وہ ایسا ہے, وہ یوں ہے. کوئی بھی قوم کا نہیں سوچ رہا. تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لیں, آپ کسی ایسی جگہ پھنسے ہوئے ہوں جہاں چاروں طرف پانی ہو, نہ آپ اس سے نکل کے جا سکتے ہیں, نہ آپ کے پاس کوئی خوراک کا انتظام ہے, تو آپ پہ گزرے گی کیا قیامت گزرے گی, اور کیسے ترس رہے ہوں گے, تڑپ رہے ہوں گے کہ کوئی خوراک کا انتظام ہو جائے اور اس پر اوپر سے دوبارہ بادل برسنا شروع ہو جائیں. پاکستان کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے, سیلاب سے جو تباہی آئی ہے. 2011 میں بھی 10 یا 11 میں بھی آیا تھا سیلاب, مگر اتنی خطرناک نوعیت کا نہیں تھا. لاشیں نکل رہی ہیں کیچڑ کے اندر سے, اللہ بچائے. بچے, کچھ لوگ ایسے ہیں جو بیچ میں خشکی میں پھنس گئے, ان کے پاس کھانے کا انتظام نہیں, وہ بھوک سے تڑپ کے مر رہے ہیں, وہاں تک کوئی پہنچ بھی نہیں رہا. اب اس میں ایک طریقہ تو یہ کہ ہم حکومتوں کو برا بھلا کہتے رہیں. اب آپ دیکھیں نا, ان حالات میں میڈیا کو دیکھیں تو ان کے سیاسی جھگڑے پھڈے ہی چل رہے ہیں, وہ ایسا ہے, وہ ایسا ہے, وہ یوں ہے. کوئی بھی قوم کا نہیں سوچ رہا. تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لیں, آپ کسی ایسی جگہ پھنسے ہوئے ہوں جہاں چاروں طرف پانی ہو, نہ آپ اس سے نکل کے جا سکتے ہیں, نہ آپ کے پاس کوئی خوراک کا انتظام ہے, تو آپ پہ گزرے گی کیا قیامت گزرے گی, اور کیسے ترس رہے ہوں گے, تڑپ رہے ہوں گے کہ کوئی خوراک کا انتظام ہو جائے اور اس پر اوپر سے دوبارہ بادل برسنا شروع ہو جائیں. تو اس موقع پہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اس قسمہ کرسی میں جو لوگ پڑے ہوئے ہیں, ہم ان کو بے یار و مددگار نہ چھوڑیں. اچھا, اس میں ایک گڑبڑ یہ بھی ہے کہ جب بھی ملک میں اس طرح کے حالات آتے ہیں, بہت سے فراڈی لوگ ان حالات کو کیش کرا کے اپنی جیبیں بھرنا شروع کر دیتے ہیں, کیونکہ لوگوں کے دل میں ایک جذبہ ہوتا ہے نا تعاون کا. کسی نے بھی کہہ دیا میرے ماموں کا وہاں گھر ٹوٹ گیا, لے بھائی اتنے پیسے لے لے. کسی نے بھی کہہ دیا میرے خالہ کے ساتھ وہاں بیوہ خالہ تھیں, ان کا بیچاری کا گھر ٹوٹ گیا, لے بھائی اتنے پیسے. یہ کام آپ نے نہیں کرنا, کیونکہ بہت سے فراڈی لوگ کیش کرا رہے ہوتے ہیں اس قسم کے حادثات کو. آپ کہہ سکتے ہیں فراڈی ہوگا تو وہ جانے, اللہ جانے, ہم نے تو پیسے دے دیے نا. بھائی آپ کے پیسے دینے سے نقصان یہ ہوگا کہ جہاں لگنے چاہیے تھے وہاں نہیں لگتے. یا تو آپ کے پاس اتنا پیسہ ہوتا نا, پھینکتے رہو بیٹھ کے کہ چلو فراڈی ہے تو بہت سے نیک لوگ کو بھی لگ جائے, آپ نے تو محدود پیسہ دینا ہے نا. تو ایسے موقع پہ سب سے بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ جو ہمارے تاجر
لوگ ہیں وہ خود اپنی گاڑیوں میں جائیں. میں 2010 میں یا 11 تھا, ہم لوگ کشتیوں میں گئے تھے اندر, کشتیوں میں, کیونکہ گاڑیوں کے راستے بند ہو گئے تھے. وہ کشتیاں ان جگہوں پہ چلی ہیں جہاں اصل میں خشکی تھی, لیکن اتنا پانی کھڑا ہو گیا تھا کہ ہم لانچوں کے ذریعے اندر گئے اور اندر گھر گھر جا کے ہم نے خوراک تقسیم کی تھی. تو اصل تو یہ ہے کہ خود سے جائیں. میرا بھی ارادہ ہے انشاءاللہ ان قریب سفر کرنے کا, بلوچستان یا سندھ کی طرف میں بھی جاؤں گا انشاءاللہ. جو ٹوٹا پھوٹا ہم سے تعاون ہو سکا ہم کریں گے انشاءاللہ. اور میرا ارادہ ہے پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ کی طرف سے جانے کا, کیونکہ جو ٹرسٹ ہوتے ہیں جو ریلائبل ٹرسٹ ہوتے ہیں ان کو اندر کے حالات پتہ ہوتے ہیں. اب ہم جائیں تو ہم تو اجنبی ہیں نا, تو ہمیں کیا پتہ کہ کہاں کیا ہو رہا ہے. تو خود سے میرا بھی ارادہ ہے انشاءاللہ جانے کا, لیکن آپ بھی کوشش کریں خود سے جائیں, اور ایسا نہیں کہ کنارے پہ بس خوراک بانٹ کے آ جائیں آپ لوگ. ہمیں بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جب میں 2010 یا 11 تھا, مجھے صحیح وہ سال یاد نہیں ہے, میں گیا تھا سیلاب زدگان کی مدد کے لیے, تو میں نے بعض ٹرسٹوں کو دیکھا, بعض, سب کی بات نہیں کر رہا, خوب سمجھ لیں. بعض لوگ کیا کر رہے تھے, شہر میں نا لائن لگا کے خوراک بانٹ رہے ہیں, ویڈیو بنا رہے ہیں اور میڈیا پہ ڈال رہے ہیں, اور اندر بالکل بھی کام نہیں ہے جہاں لوگوں کو زیادہ ضرورت ہے. جو پانی میں اندر دور دراز گاؤں میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں ان تک کوئی بھی نہیں جا رہا. کچھ تھے مخلص, کوئی بھی نہیں جا رہا کا مطلب نہیں کوئی بھی نہیں, کچھ تو مخلص ہر جگہ ہوتے ہیں, لیکن بہت سے لوگ یہ کام کر رہے تھے. ہمیں افسوس اس پر ہو رہا تھا کہ یار جہاں چینل کی طرف سے کوریج ہو رہی ہے وہاں تو ایسی خوراکیں بانٹی جا رہی ہیں, جہاں کوئی چینل والا جانے کے لیے تیار نہیں ہے. اب یہ سوشل میڈیا اس وقت زیادہ متحرک نہیں تھا, تو جو جہاں کوریج نہیں ہو رہی, اندر پانیوں میں جا کے چھوٹی چھوٹے جزیرے بنے ہوئے ہیں, خشکی ہے, وہاں تو کوئی بھی نہیں جا رہا. وہاں چونکہ کوئی کوریج دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو وہاں خوراکیں تقسیم نہیں ہو رہی ہیں. تو یہ بھی کچھ تھوڑا سا, بعض ٹرسٹ ایسے ہیں جن پہ ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا, اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں, دونوں طرح کے ٹرسٹ چل رہے ہیں. بعض لوگ تو ٹرسٹ بناتے ہیں بلیک منی کو وائٹ کرنے کے لیے, ایسے بھی ٹرسٹ ہوں گے. یقیناً ہے ہمارے ملک میں سب کچھ ہوتا ہے تو یہ کیوں نہیں ہوتا. تو آپ کسی ریلائبل ٹرسٹ پہ ٹرسٹ کریں, آپ سمجھتے ہیں. تو پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ تو چونکہ میرے شاگردوں کا ہے, میں ان کے ساتھ کئی دفعہ ٹریولنگ کر, میرا ٹرسٹ نہیں ہے پاک ایڈ ویلفیئر, لیکن میرے شاگردوں کا ہے تو مجھے ان پہ اعتماد ہے. لیکن آپ کو جس پہ بھی اعتماد ہو, اس میں خدیجۃ الکبریٰ ٹرسٹ بھی ہے, بہت اچھا کام کر رہا ہے. اسی طرح ڈیفینس میں حضرت مفتی عبدالستار صاحب کا ٹرسٹ ہے, اس کا نام کیا ہے, بیت السلام, وہ بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں, ریلائبل لوگ ہیں. اور بھی ہیں, ان کے علاوہ بھی ہیں, بڑے بڑے ٹرسٹ ہیں, جس پہ بھی آپ کو اعتماد ہو آپ ان کے ذریعے تعاون کر سکتے ہیں. بہتر تو یہ کہ آپ خود جائیں. دوسرے درجے میں آپ کسی ایسے ٹرسٹ پہ ٹرسٹ کریں جو قابل ٹرسٹ ہو. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے, اور ان کے ساتھ تعاون کریں. وہاں خوراکیں اور ان کی جو مدد ہے وہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے, ان تک پہنچائیں آپ. تو ایسے موقع پہ ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دینا یہ بہت بری حرکت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص مومن نہیں ہے جو پیٹ بھر کے کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سوئے. تو یہ ہمارے پڑوسی ہی ہیں, ملک کے لوگ ہیں ہمارے. ملک کے نہ بھی ہوتے تو بھی انسانی ہمدردی سے تعاون فرض بنتا ہے ہمارا. تو جو یہ تو اپنے ملک کے لوگ ہیں, ان میں سب سے پہلی ہماری ذمہ داری ہے. اور الحمدللہ ہمارے ملک کا ریکارڈ ہے دنیا میں, خیراتی اداروں میں ہم تعاون میں پیچھے نہیں ہیں. جو اگر آپ دنیا میں سروے کریں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا یہ قوم بڑی زرخیز ہے, لیکن اس کو الو بنانے والے لوگ بہت زیادہ ہیں. قوم بہت پیسہ نکالتی ہے الحمدللہ, لیکن یہ پیسہ صحیح جگہوں پہ خرچ عام طور پر نہیں ہوتا. غلط لوگ عام طور پہ پیسہ کیش کرا لیتے ہیں. تو آپ تاجروں کی میں سمجھتا ہوں ذمہ داری خود سے جائیں بھائی, خود جائیں, خود اپنے ہاتھ سے غریب کو نوالا کھلائیں. بڑا مزہ آتا ہے. حضرت عمر نے نہیں کیا تھا کہ بھوکے تھے بچے, کیسا پیارا واقعہ. حضرت عمر وہ راشن کی بوری ڈال کے ان کے گھر گئے تو ان کے خادم نے کہا امیر المومنین اب آپ یہاں سے چلیں. بس انہوں نے کہا نہیں, میں نے ان کو جیسے بھوک سے بلکتا ہوا دیکھا ہے نا, تو اب میں ان کو کھاتا ہوا بھی دیکھنا چاہتا ہوں. تو ان لوگوں کو جا کے آپ, ہمیں اتنا اچھا لگتا تھا جب 2010-11 میں گئے تو ہم نے جب ان کو خوراکیں دی. وہ ایسے غریب لوگ, ایسے بیچارے, سادہ چاول اور چنے تھے اس میں, وہیں ہم نے دیگیں بنوا کے وہیں بانٹتے تھے جا کے. وہ اتنا خوش ہو رہے تھے. اس میں ہندو بھی تھے اور عیسائی بھی تھے, مسلمان بھی تھے, سب کو کھلایا الحمدللہ وہاں. لیکن بہرحال تو اس لیے بھائی بلوچستان میں اور یہاں پر سندھ کے حالات بہت خراب ہیں. باقی کی مجھے خبریں نہیں ہیں, خبریں آ رہی ہے KPK میں بھی بہت کچھ ہوا ہے. بہرحال جہاں بھی ہوا ہے ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے, تو اس میں خوب تعاون کریں. لیکن میں نے بار بار بتایا کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی بھی آپ کو الو بنانا نہ شروع کر دے. ابھی لوگ آ رہے ہیں, میرے فلانے کا گھر ڈوب گیا ہے سندھ میں, ہمیں نہیں پتہ یار ڈوبا بھی ہے کہ نہیں ڈوبا, پتہ نہیں کیا. تو ہر آدمی آ کے اب کیش کرا لے گا. بہتر ہے وہیں جائیں. کوئی کہتا ہے
کہ میرا کسی ریلیٹیو کا گھر تباہ ہو گیا ہے، تو پھر آپ تھوڑی تحقیق کریں کہ ایسا ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا ہے تو پھر مجھے سے لے رہا ہے، اور بھی پتہ نہیں کتنوں سے اس نے کوٹھیوں بنانے کے پیسے جمع کر لیے، مٹی کے مکان کے نام پہ پورا بنگلہ خریدنے کے پیسے جمع ہو گئے. تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. دونوں اعتدال، افراط و تفریط سے بچ کے یہ کام ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین دیا، مذہب دیا جسے ہم اسلام کہتے ہیں، اس نے ہمیں بتایا اپنی کتاب میں کہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ انسان کا اللہ سے تعلق قائم رہے، اللہ سے محبت رہے، اس کو ایک تعلق رہے. اس تعلق کو برقرار رکھنے کے لیے، تعلق کو جوڑنے کے لیے اللہ نے بہت سارے احکام دیے. انسان جب ایک کام روٹین سے کرتا ہے تو وہ کرتے کرتے اس کا عادی ہو جاتا ہے، پھر وہ بھول جاتا ہے کہ میں یہ کام کر کیوں رہا تھا، اس کا مقصد کیا تھا. تو اس کی روٹین پھر تھوڑی سی چینج کروائی جاتی ہے. جب روٹین چینج ہوتی ہے اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ پہلے مجھے یہ حکم تھا، اب مجھے یہ حکم ہے. مثال کے طور پر ہمیں حکم ہے کہ ہم ذکر آہستہ آواز سے کریں. اسلام میں ذکر بالجہر کو، اونچی آواز سے ذکر کو پسند نہیں کیا گیا. صحابہ سفر کے دوران اونچی آواز سے ذکر کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کسی ایسی ذات کو نہیں پکارتے جو بہرا ہو، وہ تو سنتا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بقرعید کے دنوں میں، ایام تشریق میں، نمازوں کے بعد بلند آواز سے تکبیر کہلوائی جاتی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ روٹین سے ہٹ کے، اس سے کیا ہوتا ہے، جیسے ہی تکبیر کی صدائیں گونجتی ہیں ایک دم ہمیں احساس ہوتا ہے یہ کیا ہوئی، یہ کیا ہو رہا ہے. ایسے فوراً توجہ اللہ کی طرف جاتی ہے کہ بھئی اب اللہ نے اس طرح سے ذکر کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے. اب اللہ کا حکم یہ ہے. اور یہ تکبیرات ہم فجر کو پڑھتے ہیں اور ایام تشریق میں، یعنی 13 ذی الحجہ کی عصر میں جا کے ختم کرتے ہیں. حالانکہ قربانی کے ایام 3 ہیں تو مسلسل بلند آواز سے ذکر کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے عبادت کا طریقہ بھی بقرعید کی ایام میں بدل دیا کہ اللہ کو یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جانوروں کے گلے پہ چھری پھیرو. یہ بھی روٹین سے ہٹ کر ہے. عجیب ہی نوعیت کی عبادت ہے. لوگ جاتے ہیں، جانور خریدتے ہیں، اسے لے کے آتے ہیں. غیر مسلم پوچھتے ہیں بھئی تمہیں کیا ہو گیا، ابھی تو اچھے بھلے تھے، تم کیوں بکروں کے، گایوں کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گئے؟ پورے سال تو ہم نے کبھی نہیں تمہیں ایسا کرتے ہوئے دیکھا. یہ ایک دم سے کیا سیزن آتا ہے اور ہر آدمی گائے لا رہا ہے، بکرے لا رہا ہے، جانور لا رہا ہے، گلیوں میں گھما رہا ہے اور اسے کاٹ کے کھا بھی رہا ہے اور کھلا بھی رہا. غیر مسلم پوچھے گا بھئی یہ کیا ہو گیا، ہم کیا کہیں گے بھئی یہ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا. تو یہ اللہ کو یاد کرنے کے اللہ نے بہانے رکھے ہیں. حج میں کیا ہوتا ہے، بالکل ایک الگ نوعیت کی روٹین سے ہٹ کے آپ لاکھوں روپے خرچ کر کے بیت اللہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، کنکریاں مارتے ہیں. دنیا پوچھتی ہے ابھی کیا ہو گیا بھائی، اتنے روپے خرچ کر کے اس کام کے لیے آئے تھے، یہاں پتھر مارو گے اور اس گھر کا طواف کرو گے، اس پہ اتنا پیسہ خرچ کیا، اس سے کیا مل رہا ہے تمہیں؟ تو ہم جواب میں کیا کہتے ہیں، بھائی کس کا حکم ہے؟ اللہ کا. رمضان میں ایسے ہی ہوتا ہے. پورے سال ہماری ایک روٹین چلتی ہے، صبح اٹھیں گے، ناشتہ کریں گے، آفس جائیں گے، دوپہر کا کھانا کھائیں گے، پھر کچھ لوگ تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے، پھر چائے کا ٹائم ہے، پھر پان کا ٹائم ہے، پھر گٹکے کا، نسوار کا، سارا دن منہ چلتا ہی رہتا ہے. اس کے بعد جناب گھر آئیں گے، پھر رات کا کھانے میں کیا کھانا ہے، کھانا 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 صبح سے لے کے شام تک. نارمل روٹین میں 6-7 گھنٹے کوئی انسان کھائے پیے بغیر رہ لے، کچھ بھی نہ کھائے، ایسا کہیں بھی نہیں ہوتا، پوری دنیا میں نہیں ہوتا. کچھ نہ کچھ تو انسان چکھ ہی لیتا ہے. بھئی 6 گھنٹے سے کچھ نہیں کھایا، چلو تھوڑی سی چینی اٹھا کے منہ میں رکھ لو، چلو 2 گھونٹ پانی کے ہی پی لو. ایسا ہی ہوتا ہے نا. چلو بھائی 2 نوالے، چلو دودھ کے دیگچی سے ڈھکن ہٹا کے 1 چمچ ملائی چاٹ لو. ہر آدمی کے الگ طریقے. کچھ بھی نہیں یار، آدھا کپ چائے پی لو.
صبح سے چائے نہیں پی. لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ رمضان میں کیسی اللہ تعالیٰ روٹین چینج کراتے ہیں, ایک دم عالم اسلام میں ایک تہلکہ مچتا ہے. سحری تقریباً صبح 5 بجے بند ہو رہی ہے, تقریباً, اوپر نیچے, ایسا نہ ہو آپ ساری دنیا میں 5 بجے تک کھاتے رہیں بیٹھ کے, مثال دے رہا ہوں. تو 5 بجے کے بعد 6, 7, 8, 9, 10, 11, دوپہر 11 بجے 6 گھنٹے ہو گئے, آپ نے نہ کچھ کھایا اور نہ پیا. چلو 6 گھنٹے, 12, 1 بج گیا اور 8 گھنٹے ہو گئے. نارمل دنوں میں ایسا نہیں ہوتا کہ 8 گھنٹے تک ایک نوالا بھی آپ نہ چکھیں. کوئی غیر مسلم آپ کے ساتھ ہو تو وہ کہے گا شاید اب کھا لے گا کچھ. 8 گھنٹے, 1 بجے تک کتنا ٹائم ہوتا ہے؟ 8 گھنٹے ہو گئے, شاید اب یہ کچھ 2 نوالے کھا لے. پھر وہ آپ کو دیکھ رہا ہے بھائی ابھی بھی نہیں کھا رہی ہے. ویسے تو جائیدادیں کھا جاتا تھا ہے بھائی, جو چیز کھانے کی نہیں بھی ہوتی تھی وہ بھی کھاتا تھا. اور اب پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کو. 1 بجے کے بعد پھر 2 بجے, 3, 4, شام 5 بج گئے اور 12 گھنٹے ہو گئے. وہ حیران ہوگا یار ابھی بھی نہیں کھایا اس. پھر 6 بجے, پھر 7 جب بجے ہیں تو 14 گھنٹے ہو گئے. ہو سکتا ہے کوئی غیر مسلم آپ کے ساتھ ہو, دیکھے کہ بھئی آج شاید اس کو کھانا نہ ملا ہو, ایک دن برداشت کر لیا اس نے, 14 گھنٹے تک نہ کھایا اور نہ پیا. شاید کچھ شوگر لیول کم کرنا چاہتا ہو, یہ کسی ڈاکٹر نے مشورہ دیا ہو کہ آج تمہاری آنتوں میں کوئی سوزش ہے, کوئی پرابلم ہے, تو 14 گھنٹے تک مت کھاؤ. اس کے بعد آپ نے کھایا, وہ الگ بات ہے, پھر ایسا کھایا کہ پولیس بھی آپ کو نہیں روک سکتی. پھر کیا ہوا ہے کہ آپ سارا دن آپ نے روزہ رکھا. اس کے بعد غیر مسلم دیکھے گا کہ شاید اب ان کے مذہب میں نماز کی آج چھٹی ہوگی, کیونکہ انہوں نے نماز سے بڑھ کر محنت والا کام کر لیا ہے. لیکن وہ دیکھتا ہے کہ اب یہ عشاء کے بعد اور مزید لمبی لمبی رکعتیں پڑھنا شروع کرتے, جو پورے سال میں یہ عمل نہیں ہوتا. اِنَّهُ يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ. اے نبی جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں وہ اللہ آپ کو دیکھتا ہے, اور سجدہ کرنے والوں کے ساتھ الٹتا پلٹتا بھی آپ کو دیکھتا ہے اللہ. تراویح میں کیسے رکوع میں جا رہے ہیں, پھر قومہ میں جا رہے ہیں, پھر سجدے میں گر رہے ہیں, پھر سجدے سے بیٹھ رہے ہیں, پھر دوبارہ سجدے میں جا رہے ہیں, پھر کھڑے ہو رہے ہیں, پھر دوبارہ رکوع, پھر قومہ, پھر سجدہ, پھر سجدے سے. کوئی کھڑے ہو کر دیکھ رہا ہو جس نے کبھی یہ عبادت نہ دیکھی ہو تو وہ حیران ہوگا نا کہ یہ مسلمان پاگل ہو گئے ہیں, دماغ خراب ہو گیا ہے, ان کو ڈاکٹر نے ایکسرسائز کا کہا ہے, ایک ہی کام کیے چلے جا رہے ہیں, کیے چلے جا رہے ہیں, رکنے کا نام لے ہی نہیں رہے. جس نے کبھی یہ عبادت نہ دیکھی ہو تو حیران ہوگا نا یہ کر کیا رہے ہیں. ایسا تو کسی چرچ میں نہیں ہوتا, ایسا تو کسی مندر میں نہیں ہوتا, ایسا تو کسی یہودیوں کی عبادت گاہ میں نہیں ہوتا. کتنی لمبی لمبی رکعتیں ہوتی ہیں تراویح کی. تو کوئی غیر مسلم دیکھ رہا ہو کہ آج انہوں نے یہ کام کیا 14 گھنٹے, شاید کسی ڈاکٹر نے مشورہ دیا ہو, پھر دیکھتے ہیں اگلے دن پھر اٹھے یہ اسی ٹائم پہ ہے بھائی, پھر 4:45 بجے تک کھایا, اس کے بعد پھر کھانے پینے سے رک گئے. اب پھر 6 گھنٹے ہو گئے کچھ نہیں کھا رہے, 7 گھنٹے ہو گئے, اس نے سوچا 8ویں پہ شاید کھا دیں, 9 گھنٹے ہو گئے, 10 گھنٹے ہو گئے, 11 گھنٹے ہو گئے, 12 گھنٹے ہو گئے, 13 گھنٹے ہو گئے, 14 گھنٹے کے بعد جا کے پھر کھایا. تو وہ کہے گا یہ باولے ہو گئے ہیں, یہی کہے گا نا, ان کا دماغ کیا ہو گیا ہے یار. ایک دن ڈاکٹر مشورہ دیتا ہے, 2 دن دیتا ہے, پھر وہی تراویح, وہی مریخ سے آیا ہوا تھا نا کوئی جس کو پتہ نہیں تھا رمضان کا, اگلے دن دیکھا پھر وہی. ویسے تو بڑے بدماش ہیں یہ, ایک نہیں مانتے خدا کی, لیکن اب انہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. پھر تیسرے دن, پھر چوتھے دن, پھر 5ویں دن بھی وہی روٹین, 6ٹھے دن بھی وہی روٹین. اس نے کہا اب یہ نارمل روٹین پہ آئیں گے, کل سے ان کا ناشتہ شروع. تو 2 دن نہیں, 3 دن نہیں, 4 دن نہیں, 5 دن, 6 دن, 7ویں دن بھی ویسے ہی, 8ویں دن بھی ویسے ہی, 9ویں دن بھی, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, بالآخر جا کے 29 یا 30 دن تک یہی کرتے رہتے ہیں. 30 دن کے بعد جا کے اللہ ان کو سہولت دیتا ہے, بھائی اپنی پرانی روٹین پہ واپس آ جاؤ. یہ بھی کیا ہے, اللہ اپنے بندوں کو اپنا آپ یاد دلاتا رہتا ہے. کوئی ہم سے پوچھے گا تمہیں کیا ہو گیا, اچھے بھلے تم صبح سو کے اٹھتے تھے, ناشتہ کرتے تھے,
کوئی صبح صبح نسوار لگا رہا ہے، کوئی صبح صبح پان کی طرف جا رہا ہے، کوئی گٹکے کی طرف جا رہا ہے، کوئی چائے پی رہا ہے، یہ کیا ہو گیا تمہیں؟ تو ہم جواب میں کیا کہتے ہیں؟ بھائی یہ کیوں کر رہے ہیں ہم؟ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم۔ تو اللہ اپنے آپ کو یاد رکھوانے کے لیے ہم سے یہ کام کرواتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اللہ چاہتا ہے کہ میں یاد رہوں تمہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہم نماز پڑھتے تھے پورے سال تو اللہ کو یاد رکھتے تھے نا، فجر بھی پڑھ رہے ہیں، ظہر بھی پڑھ رہے ہیں، عصر بھی، تو بس کافی ہے نا۔ کافی اس لیے نہیں ہے کہ یہ چیز نمازی کے لیے ایک روٹین کی چیز بن جاتی ہے، یہ عادت پڑ جاتی ہے، وہ بھول جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ جیسے بچے اسکول جاتے ہیں نا، تو بچوں کو تھوڑی پتہ ہوتا ہے میں نے اسکول اس لیے جا رہا ہوں کہ میں سائنسدان بنوں گا، میں ڈاکٹر بنوں گا، میں انجینئر بنوں گا، میں پائلٹ بنوں گا۔ بچے اس کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، ایک روٹین، ایک عادت پڑ چکی ہے۔ وہ کہتے ہیں زندگی میں ہم پیدا ہی اس لیے ہوئے ہیں کہ رات کو ہم نے جلدی سونا ہے، صبح اٹھنا ہے، ہماری امی نے ہمیں ناشتہ کرا کے دھکا دے کے وین میں بٹھا دینا ہے، پھر وین جائے گی، پھر وہاں ہم اتریں گے، ٹیچر ہمیں پڑھائیں گے، پھر چھٹی ہوگی، پھر وہاں سے گھر آئیں گے، بس۔ تو وہ روٹین کی چیز بن جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنا آپ یعنی اللہ یاد دلانے کے لیے عبادت کی روٹین میں چینجنگ لاتے رہتے ہیں۔ اور دیکھیں کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، نماز قضا کرنا اسلام میں سب سے بڑا جرم، اس سے بڑا جرم اسلام میں نہیں ہے۔ حج میں اللہ نے کہہ دیا کہ جب میدان عرفات میں وقوف عرفہ کرو تو مغرب پڑھنے کی اجازت نہیں، قضا کرو مغرب۔ کوئی غیر مسلم کسی نمازی کے ساتھ رہا ہو اور اس نے دیکھا ہو کہ یار یہ کبھی نہیں دیکھا اس کو میں نے زندگی میں نماز چھوڑتے ہوئے۔ جو نمازی لوگ ہیں اگر کوئی ان کو 1 کروڑ کی آفر کرے کہ تو مجھ سے 1 کروڑ لے لے، آج مغرب کی نماز چھوڑ دے، وہ چھوڑے گا؟ کبھی بھی نہیں چھوڑے گا۔ نمازی ہوگا تو نہیں چھوڑے گا، وہ کہے گا 1 کروڑ یا 1 ارب میرے لیے کیا یہ برابر۔ لیکن وہ دیکھ رہا ہے غیر مسلم کہ یار یہ حج کرنے گیا ہے وہاں اللہ کو راضی کرنے، لاکھوں روپے خرچ کر کے، اور عرفات میں مغرب اس نے پی گیا، یہ مغرب پی گیا، یہ ہے بھائی پڑھ ہی نہیں رہا۔ اس سے پوچھو کیوں نہیں پڑھ رہا؟ بھائی مزدلفہ میں جا کے عشاء کی نماز جب ہوگی تو اس کے ساتھ پڑھوں گا۔ بھائی تو کروڑوں روپے کی تجھے آفر کی تھی اور تو پھر بھی نہیں، تو نے چھوڑے تھا، تو اب کیوں چھوڑ دیا؟ اب تو یہاں آیا ہی خدا کی عبادت کے لیے، تو اب تو تجھے اور خشوع و خضوع سے پڑھنی چاہیے۔ جواب میں آپ کیا کہیں گے؟ بھائی اللہ کا حکم ہے۔ تو یہاں بھی اللہ اپنے آپ کو یاد کروانے کے لیے ہم سے مغرب کی نماز قضا کروا رہا ہے، تاکہ احساس رہے ہم پڑھتے جب تھے نا تو روٹین کی وجہ سے نہیں، اللہ کی وجہ سے پڑھتے تھے۔ لہذا جب وہ کہے گا نہیں پڑھو، چھوڑیں گے ہم، پھر سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ نہیں سمجھتے نا، مسئلہ سارا یہی ہے۔ اگر سمجھتے ہوتے تو پہلے سے سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہوتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کلچر کا حصہ ہے، یہ رمضان اور بقرعید اور نہانا دھونا جمعے کے دن، یہ کلچر کا حصہ ہے۔ یہ کلچر نہیں ہے بھائی، یہ اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے مجھے یاد رکھیں۔ سب کی بیس اور روح یہ ہے کہ اللہ کو بندوں سے اتنا تعلق ہے کہ اللہ چاہتے ہیں میرے بندے دنیا میں جانے کے بعد مجھے بھولے نہیں، مجھے یاد رکھیں میرے بندے۔ تو ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ یاد کرواتی رہے گی، اللہ کی نظر میں اس چیز کی ویلیو سب سے